جادو کرنا یا کروانا یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ جادوگر کو تو مارنے کا حکم ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, avoid the great destructive sins, شرک اینڈ witchcraft۔ جادو اور شرک جو ہے بہت بڑے ڈسٹرکٹیو سینس ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جادو کرنا اور سیکھنا دونوں کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ایک شراب کا عادی جو شراب پیتا ہوگا، دوسرا رشتوں کو کاٹنے والا، اور تیسرا جادو کو سچ جاننے والا یعنی سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا۔ جادوگر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 جادوگروں کو قتل کر دیا گیا۔ اسلامک حکومت ہوگی تو قتل کرنے کا حکم ہے کہ ختم ہی کر دو جادوگروں کو۔ جادو کی ایسی قسم جس میں شیاطین کی عبادت کی جائے کفر ہے، اور ایسا جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یعنی آپ اسلام کے باہر چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب آپ اسلام میں ہیں ہی نہیں، اور اگر آپ کی موت آ گئی تو پھر آپ ایز اے مشرک مریں گے، اور مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی۔ یعنی جادو اللہ تعالیٰ نے خود اتارا تھا انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، اور پھر ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو ہم سے مت سیکھو، ہم صرف آزمائش کے لیے ہیں، تب بھی لوگ ان سے سیکھتے تھے، حالانکہ وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ ان سے کہتے ہم تو محض آزمائش ہیں لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جادو کرنا ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے، اور کفر کا تو ہمیں پتہ ہے کہ جہنم ہے۔ وضاحت: جادو کے بعض عمل ایسے ہیں جن میں غیر اللہ کے نام یا جانور ذبح کیے جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، یا غیر اللہ کا چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے۔ یہ تمام کام صرف اللہ کے لیے جائز ہے، یعنی ہم جو ہے قربانی کرنا اور یہ سب صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، ہم جانور ذبح کرنا، اور ہم کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو وہ جب ہم دوسرے کام شیطان کے لیے کرتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی گناہ ہے، جائز ہیں اور عبادت میں شمار ہوتے ہیں، یعنی ہم جانور کی جو قربانی کرتے ہیں وہ ہماری عبادت میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا جو یہ کام غیر اللہ کے لیے کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کام کرتا ہے وہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ جادو کی ایسی قسم جس میں شیاطین کی عبادت نہ ہو تب بھی وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا جادو سیکھنا اور سکھانا، کرنا اور کرانا دونوں حرام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے باتوں سے بچو۔ عرض کیا گیا وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، یہ 7 جو گناہ ہیں ان میں جادو کرنا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ جان کو قتل کرنا مگر حق کے ساتھ، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دوران میدان جنگ سے بھاگ جانا، بھولی بھالی عورت پر زنا کی تہمت لگانا، یہ سب جو ہے بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم جو اوتھینٹک بک ہے۔ وضاحت: جادو کی ایسی اقسام جس میں شیطان کی عبادت نہیں کی جاتی، اس میں بھی شیطان سے یعنی جنات سے مدد لی جاتی ہے، اس لیے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جادو کرنے والا واجب القتل ہے، یعنی پھر اس پر قتل اس کو کرنا ہی ہے جو بھی جادو کرنے والا ہے۔ حضرت بجالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ حکم بھجوایا کہ ہر جادوگر مرد یا عورت کو قتل کرو، یعنی گورنرز جو تھے ان کو حضرت عمر جو تھے وہ پیغام پہنچاتے تھے تو انہیں پیغام پہنچایا گیا کہ جادوگر چاہے مرد ہو یا عورت اسے قتل کر دو۔ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا گناہ ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کسی نے جادو کیا ہے تو اب آپ جادو سے اس کا اتارا کروائیں
تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی فعل ہے، یعنی اس طرح سے کرنا شیطانی کام ہوگا۔